معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لا کہاں کروڑہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں نشست لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، اس سے پہلے آپ نے سفر ہجرت کا تذکرہ سنا۔ سفر ہجرت کے مختلف پہلوؤں اور مختلف گوشوں پر میں نے روشنی ڈالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کے مدینہ سے قریب سرزمین قباء میں پہنچے۔ دوران قیام آپ نے مسجد قباء کی جو ہے بنیاد ڈالی، اس کی تعمیر کی۔ علی الاختلاف 10 دن سے زیادہ قباء میں قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ المنورہ کے اندر داخل ہوئے، اور جب قباء سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، بٹھا کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ کائنات کے لوگوں، ابو بکر کو مجھ سے بڑی محبت ہے اور مجھے ابو بکر سے بڑی محبت ہے۔ یہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے، میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں، اور یہ بھی پیغام دیا کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، میری وفات کے بعد، خلافت میں میری جگہ لینے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی۔ اور حضرات، جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے، اہل مدینہ نے نہایت ہی آسان طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ رب العالمین کی کبریائی بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں پاکیزہ کلمات کہہ کر کے وہاں کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ بہترین انداز میں، آپ نے بارہ سنا ہوگا، بچیوں نے جو آپ کے شان میں نعت کہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس طرح سے وہاں کی بچیوں نے آپ کے شان میں نعتیہ کلمات کہے آپ کے استقبال کے لیے، اور جب مدینہ میں آپ پہنچے تو اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی نہایت ہی آسان طریقے سے کی۔ ہر اہل مدینہ کی خواہش تھی کہ نبی ہمارے مہمان بنے، نبی کی مہمان نوازی کا شرف ہمیں ملے، اور جس کے بھی دروازے سے نبی گزرتے آپ کے اٹھنے کی نکیل پکڑ لیتا، آپ سے فرمائش کرتا، ادباً گزارش کرتا، اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر ٹھہرے۔ اللہ کے نبی یہی کہتے، دعوہا فإنہا معمورۃ، آپ اسے چھوڑ دو، رب العالمین کی جانب سے اسے حکم ہو چکا ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہیں میں قیام کروں گا۔ بہرحال یہ اعجاز رب العالمین نے سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان بنے، اور جب مدینہ میں آپ نے قیام کیا، مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد نبی نے مسجد بنانے کی فکر کی، مسجد بنانے کی فکر کی، اور مدینہ میں آپ پہنچنے کے بعد غالباً 3 بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ 3
تین بڑے بڑے کارنامے آپ نے انجام دیا. ایک کارنامہ تو آپ نے سب سے پہلے مسجد بنانے کی تیاری کی, مسجد بنائی. بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی, اس کو آپ نے خریدا. خرید کر کے اس کو جو اس میں قبریں تھی, قبروں سے پاک و صاف کیے. سے پہلے جمعے کے اندر بتایا تھا کہ قبر کا اور مسجد کا ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں, کوئی رشتہ نہیں ہے. جہاں قبر ہے وہاں مسجد نہیں ہو سکتی, اور جہاں مسجد ہے وہاں قبر نہیں ہو سکتی. قبرستان پر یا قبر کے اوپر مسجد بنانا اسلام میں حرام ہے. اگر وہاں مسجد بنانا ہی ہے تو وہاں کی جو قبریں ہیں ان قبروں کو اکھاڑا جائے گا. ان میں جو بھی مردہ لاش کے جو بھی چیزیں اس میں ملیں گی, جو بھی پارٹس اس میں ملیں گی, ان تمام پارٹس کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا. جیسے کہ مسجد نبوی جہاں بنی ہے وہاں پر جو ہے کچھ مشرکین, کچھ کفار کی پرانی قبریں تھیں. اللہ کے نبی نے ان قبروں کو کھدوایا اور اس میں جو بھی ہڈیاں وغیرہ ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان تمام ہڈیوں کو اور تمام جو ہے پارٹس کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا. آپ کا یہ عمل, آپ کی سیرت ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ اگر معقول عذر ہمارے پاس موجود ہو تو قبروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. وہ قبر کسی کی بھی ہو, وہ چاہے کسی پیر کی ہو, کسی بزرگ, کسی ولی کی ہو, بہت بڑی شخصیت, بہت چھوٹی شخصیت کی ہو, وہ قبر کسی بھی شخصیت کی ہو, اگر ہمارے پاس معقول عذر موجود ہے تو قبروں کو منتقل کیا جا سکتا ہے بغیر کسی اختلاف کے. تو بہرحال قبروں سے اس سرزمین کو پاک و صاف کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر کی, اور مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے اور آپ کے رفقا نے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑی محنت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس اینٹ اور پتھر اٹھا کر کے لاتے تھے. حالانکہ اگر آپ حکم دیتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے تیار تھے, لیکن آپ بنفس نفیس اینٹ اٹھا کر کے لاتے تھے, پتھروں کو اٹھا کر کے لاتے تھے, اور دنیا کے لوگوں کو میسج یہ پیغام دیا کہ لیڈر ہو تو ایسا ہو, رہنما ہو تو ایسا ہو, جو صرف حکم نہ کرے بلکہ حکم کے ساتھ ساتھ اس حکم کو سب سے پہلے بذات خود وہ عملی جامہ پہنائے, اس کے بعد دوسروں کو حکم دے. لیڈر, رہنما, رہبر, اغوا مثالی ہونا چاہیے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے مسجد نبوی کی تعمیر میں عمل کر کے دنیا کے لوگوں کو میسج دیا. بہرحال حضرات, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد قباء میں بھی سب سے پہلے, مدینہ میں بھی سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کیوں کی؟ مسجد ہی کی تعمیر کیوں کی؟ حضرات آپ جانتے ہیں کہ مسجد کا اصل مقصد رب العالمین کی عبادت ہے, لیکن رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ مساجد مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد, مسلمانوں کے بھائی چارہ, مسلمانوں کی یونٹی, مسلمانوں کے اجتماعیت کے مظہر ہوتے ہیں یہ مساجد. یہاں سے غریب, مزدور, مجبور لوگوں کی مدد کا پیغام اور درس ملتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے نشست کے اندر آپ نے سنا تھا کہ ہمارا ایک ساتھی مہینوں دن ہمارے سب میں کھڑے ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. روزانہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. اچانک کسی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نماز میں نہیں دکھتا ہے. جس دن وہ نماز میں نہیں آتا ہے اس کی کمی کا احساس مسجد کے تمام نمازیوں کو ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں بھائی روزانہ آتا تھا, آج نہیں آ رہا ہے, وہ گیا کہاں؟ تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگا کہ بیچارہ بیمار ہے, مجبور ہے. جس دن سے بیمار ہوا ہے اس کے گھر کی حالت بہت زیادہ خستہ ہے, اس کے بیوی بچے پریشان ہے, دوا کے لیے اس کے گھر میں پیسہ نہیں ہے, اس کو کوئی ہسپتال تک لے جانا والا نہیں ہے, اس کے لیے کوئی دوا لانے والا نہیں, کوئی انتظام کرنے والا اس کے گھر میں ہے ہی نہیں. اب آپ کے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہوگی, کیونکہ آپ کو ایک مجبوری کا علم ہوا ہے, اور وہ علم مسجد کی وجہ سے ہوا ہے. مسجد کی عبادتوں نے وہ خبر دی ہے, جو پیغام کسی مجبور کی مجبوری کا آپ کو ملا ہے وہ پیغام مساجد کی عبادتوں نے دیا.
اب آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی، رحم دلی آپ کے اندر جو ہے بھڑکے گی، آپ اس کی مدد کی پلان کریں گے، اپنے دوستوں سے اپنے دوست اور احباب سے جو ہے پیسہ لے کر کے تعاون کر کے اس کی دوائی درپن کا انتظام کریں گے، اس کے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کریں گے، اس کے بیوی بچوں کی دیگر ضروریات کا انتظام کریں گے، گویا کہ آپ نے اس مسجد کی وجہ سے ایک مجبور کی مجبوری میں اس کی مدد کی۔ اور حضرات اسی طریقے سے یہ مساجد بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا ہوتے ہیں۔ دور نبوی میں سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے وہ ساتھی جو بہت غریب تھے، جو مکہ چھوڑ کر کے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا کر کے مدینہ آئے تھے، مدینہ آنے کے بعد ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، ان کا کوئی قبیلہ کوئی کنبہ نہیں تھا، وہ مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے۔ مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہا جاتا تھا، اور اس چبوترے پر رہنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا۔ غالباً ان کی تعداد 70 سے زیادہ تھی، اور ان کے رہبر، ان کے لیڈر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو گویا کہ یہ مسجد مجبور، نادار، غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا تھے، آج بھی ہے اور ماضی میں بھی تھی۔ اسی طریقے سے یہ مسجد دارالفتہ بھی، مسجدیں دارالفتہ بھی فتوے کی جگہ بھی ہے، کیونکہ عہد نبوی میں مساجد کا یہ عالم تھا، مساجد کا یہ مقام تھا کہ کسی بھی صحابہ کو یا کسی بھی صحابی کو کسی بھی تعلق سے کوئی فتویٰ لینا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تھا تو سیدھے مسجد نبوی میں جاتے تھے، اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھتے تھے، اللہ کے نبی انہیں مسئلہ بتاتے تھے، اللہ کے نبی سے فتویٰ لیتے تھے، اللہ کے نبی انہیں فتویٰ دیتے تھے۔ اور حضرات دارالفتہ کے ساتھ ساتھ یہ مساجد دارالقضاء بھی ہے۔ عہد نبوی میں بہت سارے چھوٹے بڑے معاملے مسجد نبوی کے اندر فیصلہ کیے جاتے تھے، بہت سارے معاملات کے فیصلے مساجد کے اندر ہوا کرتے تھے۔ یہ عہد نبوی میں مسجدوں کا نمایاں کردار رہا ہے، اور آج بھی ہونا چاہیے، آج بھی مسجدوں کا یہی کردار ہونا چاہیے، آج بھی مساجد کے یہی رول ہونا چاہیے۔ اور حضرات یہ مساجد مدارس بھی ہیں، یہ مسجدیں مدرسے بھی ہیں، تعلیمات دینویہ کا، تعلیمات شرعیہ کا اور مسجدوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ان مساجد کے اندر تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا بھرپور انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری تہذیب کا، ہمارے کلچر کا اور ہمارے کلچر کا ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے۔ مساجد کے اندر تعلیم و تعلم کا انتظام ہونا چاہیے، درس و تدریس کا اہتمام ہونا چاہیے، یہاں پر ہر قسم کے دروس کا اہتمام ہونا چاہیے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، درس فقہ ہے، درس عقیدہ ہے، درس گرامر ہے، نحو صرف کی جو کتابیں ہیں، ان تمام جو ہے فنون پر، ان تمام سبجیکٹس پر جو یہاں درس ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ عہد نبوی میں یہ تمام چیزوں پر عمل کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی عرب ممالک میں ایسے تمام جو ہے حلقے دروس پائے جاتے ہیں مساجد کے اندر۔ مسجد نبوی میں آپ دیکھیں گے وہاں بہت سارے آپ کو حلقے درس ملیں گے، الگ الگ شیخ آپ کو نظر آئیں گے، الگ الگ شیخ جو الگ الگ جو کیا نام ہے الگ الگ سبجیکٹ لے کر کے وہ اپنے تمام حلقے میں بیٹھنے والوں کو درس دیتے ہیں۔ کسی شیخ کا درس حدیث پر جو ہے حدیث پر درس ہوتا ہے، کسی شیخ کا حلقہ جو درس تفسیر پر ہوتا ہے، کسی شیخ کا حلقہ درس فقہ پر ہوتا ہے، کسی شیخ کا حلقہ درس عقیدہ پر ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی حلقے ہوتے ہیں ان تمام حلقوں میں مختلف قسم کے دروس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج بھی عربوں نے اس کلچر کو، اس تہذیب کو، اس رسم کو باقی رکھا ہے۔ یہ مدرسے تو بہت بعد کے ایجادات ہیں، یہ مدارس جو ہیں اور اسلامک یونیورسٹیز جو ہیں یہ بہت بعد کے ایجادات ہیں۔ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی یونیورسٹی مسجد نبوی ہے۔
یہ مدارس جو ہے تیسری چوتھی صدی عیسوی کے ہجری کے بعد میں، تیسری چوتھی صدی ہجری کے بعد میں مدارس کا ایجاد ہوا. اس سے پہلے پہلی صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں جو فارغین نکلتے تھے، جو علماء، مفسرین، محدثین، محققین، مجتہدین، یہ جو نکلتے تھے انہیں یونیورسٹیز یعنی مساجد سے نکلا کرتے تھے، مساجد سے نکلتے تھے. اور مساجد جیسی یونیورسٹیوں سے فارغ ہونے والے صحابہ میں نمایاں نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، دن و رات. اور صرف رہتے نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے. نتیجتاً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً 5000 سے زائد احادیث صحیحہ کو یاد کرنے کا شرف ملا، محفوظ کیا. 5000 سے زائد حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفظ تھی، معمولی بات نہیں ہے. 10 حدیثیں کہا جائے سنانے کے لیے تو حالت خراب ہو جائے. 5000، اور صرف 5000 حدیثیں نہیں بلکہ قرآن کے بھی حافظ ہوا کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ بیک وقت وہ 70 حفاظ کرام جن کو ظالموں نے دھوکے سے شہید کیا تھا، 70 صحابہ کرام جس میں سب کے سب حافظ قرآن تھے. اور سب انہیں مسجدوں سے قرآن اور حدیث کو حفظ کیا کرتے تھے. یہ ایک رواج تھا. آج بھی عربوں میں حفظ کا رواج بہت زیادہ ہے. حدیثوں کو زبانی یاد کر لینا، شعر و شاعری کو زبانی یاد کر لینا، قرآن کو زبانی یاد کر لینا، چونکہ وہ قرآن اور حدیث کے مقام کو پہلے بھی جانتے تھے، آج بھی جانتے ہیں. قرآن کے مقام کے اہتمام اور احترام ہی کی بنیاد پر عرش والے نے انہیں بلندی عطا کیا. دیکھو پوری دنیا والے مخالفت پر تلے ہوئے، لیکن اللہ جس کو عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ وہ خاموش بیٹھے ہیں، ان کی برائیاں کرنے والے نہ جانے کتنے ہیں، اور دفاع کرنے والے نہ جانے کتنے ہیں. یہ قرآن اور حدیث کے احترام اور اہتمام کا نتیجہ ہے. تو ان مساجد کے اندر جو ہے قرآن مقدس کو حفظ کیا جاتا تھا. یہ رسم، یہ رواج، یہ کلچر، یہ تہذیب، یہ طریقہ، یہ تمدن آج بھی عربوں کے اندر مساجد میں پائے جاتے ہیں. اس پوائنٹس کے حوالے سے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ العظیم ہمارے اس مسجد محمدیہ میں بھی اب شعبہ حفظ کا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ العظیم. شعبہ حفظ قرآن یعنی قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے کا انشاءاللہ العظیم یہاں پر ایک نظم جو ہے اہتمام کیا جائے گا. ہمارے ذمہ داروں سے مشورہ ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پلان کی جائے گی اور جلدی شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو احباب اپنے بچوں کو داخلہ کرانا چاہتے ہیں، ایک نظام کے تحت، ایک طریقے کے تحت، ایک شیڈول کے تحت جو ہے اس شعبہ کو چلایا جائے گا. ایسا نہیں کہ جب آپ چاہیں تب آئیں، جب چاہیں تب نہ آئیں، نہیں. 5 ہی بچے پڑھیں گے. اور یاد رکھنا بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو ایسے شعبہ میں شرکت کرتے، بڑے خوش نصیب. میرا یہ ٹاپک اور یہ موضوع نہیں کہ میں اس ٹاپک پر گفتگو کروں آپ سے، لیکن یاد رکھنا وہ والدین جو اپنے بچوں کو کم کھا کر کے، کم پہن کر کے، سستا کپڑا پہن کر کے اپنے بچوں کو ایسے تعلیم دلواتے ہیں، یعنی قرآن عظیم جیسی کتاب کو زبانی یاد کرواتے ہیں، ان کے مقام کا یہ عالم ہوگا. لسان نبوت نے بشارت دی قیامت کا دن ہوگا، عرش والا ان والدین کو دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیزیں، 2 لباس ایسا پہنائے گا رب العالمین جو دنیا سے زیادہ قیمتی ہوگی. وہ لباس نور کا تاج رب العالمین پہنائے گا. والدین کہیں گے باری الہ پروردگارہ یہ اعجاز کس وجہ سے مجھے دے رہا ہے تو؟ یہ مقام کیوں مجھے دے رہا ہے؟ رب العالمین کہے گا اس لیے کہ تو نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا. قرآن کا حافظ بنایا تھا. آج قرآن کے لیے قرآن کہا جائے قرآن پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، سمجھ میں کیا سے کیا بول جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے کہ مجھے سورہ فاتحہ یاد ہے. سورہ فاتحہ اگر میں سننے پر آ جاؤں، آپ میرا ساتھ اگر دے اور سنانے پر آئیں آپ، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اتنے لوگوں میں بمشکل 1-2 لوگ شاید کی صحیح سے سنا پائیں. 1-2 لوگ
جو حافظ ہیں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، جو غیر حافظ ہیں شاید ایک دو لوگ سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے سنا پائیں گے. اگر جانتے اگر حرف بدل گیا تو معنی بدل گیا، زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا. تو حضرات بڑے ادب کے ساتھ میں آپ کو جو ہے رغبت دلاتا ہوں کہ ہمارا بچہ اگر صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھے گا، اللہ کے عظیم کلام کو اگر صحیح طریقے سے پڑھے گا، اس کی حروف کی ادائیگی بہتر ہوگی، بہتر طریقے سے قرآن پڑھے گا، کتنا اونچا مقام اس حافظ کا ہوگا. ضروری ہے کہ پورے قرآن کا حافظ بن جائے، اللہ جتنی توفیق دے گا اتنا، لیکن کم سے کم قرآن کا پڑھنا تو سیکھ جائے گا. اللہ ہمارے اندر جوش اور جذبہ دے کہ ہم اپنے تمام بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. یاد رکھنا اگر نیت اچھی ہوتی ہے، خلوص ہے اندر، تو رب العالمین آسمان سے رہنمائی بھی کرتا، مدد بھی کرتا. سمجھ رہے؟ ام سلیم تھی، ام سلیم، ان کا معصوم بچہ جب انتقال کر گیا اور اس کے انتقال پر جب انہوں نے صبر کیا، اچھی نیت کا اور اپنی پاکدامنی اور اپنی تقوی اور طہارت کا جب انہوں نے ثبوت پیش کیا، ان کی اس اچھی نیت کی اور صبر کی بنیاد پر رب العالمین جتنے اولاد عطا کیے سب کے سب حافظ قرآن اور عالم دین بنے. نیت اچھی ہونی چاہیے. تو بہرحال ہمارے یہاں بھی ہمیں اپنے اندر ایسا جذبہ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، جو ہے بہت سارے اس کے پاس علوم اور فنون ہو، لیکن شاد نادر کوئی یہ چاہتا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے. قابل مبارکباد ہے وہ ماں وہ باپ جو اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنانے کی سوچ رکھتے ہیں. اللہ ہم تمام والدین کے اندر ایسی فکر پیدا کر دے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی سوچ رکھیں. ہمیں اور آپ کو توفیق دے اللہ رب العالمین. تو بہرحال عربوں کا یہ رواج تھا کہ مساجد کے اندر مختلف قسم کے حلقے ہوتے تھے اور ان حلقوں میں مختلف سبجیکٹ پر جو انہیں دروس دیا جاتا تھا، انہیں سمجھایا جاتا تھا، لیکچر ہوتے تھے مساجد میں. اور ایک اور بات میں بتا دوں، اگر ہم یہ تو والدین کو رب العالمین نے مقام عطا کیا، ایسا لباس جو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگی، پوری دنیا سے زیادہ قیمتی لباس ہوگا، اور نور کا تاج والدین کو پہنایا جائے گا. اور وہ حافظ جو حافظ قرآن بنا، بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے 10 ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائے گا، بخشش کروائے گا رب العالمین سے، ان کی معافی اور تلافی کروائے گا رب العالمین سے. یعنی رب العالمین اس حافظ قرآن کو یہ اتھارٹی دے گا، یہ پرمیشن دے گا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے 10 لوگوں کے تعلق سے وہ مغفرت کا، بخشش کا مطالبہ کر سکتا ہے. کتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مقام حافظ قرآن کا. اور اس حافظ کا یہ مقام مزید رب العالمین عطا کرے گا، کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن پڑھتا جا، اپنی بلندیاں طے کرتا تھا، منزلوں پر چڑھتا جا، تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تو تلاوت کرنا بند کرے گا. جہاں تیری قرات ختم ہوگی تیرا مقام، تیری بلندی وہاں تک ہے. پڑھتا جا، چڑھتا جا. یہ مقام کسی اور کو نہیں. نبوی زمانے میں حفاظ کرام کو ہر معاملے میں فوقیت دی جاتی. آپ یہی دیکھیں، امامت کے لیے جب اصول بنایا گیا کہ امامت کون کرے، تو سب سے پہلے کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ امامت کا مستحق، مسلمانوں کا امام بننے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو حافظ قرآن ہے. لسان نبوت نے حفاظ کو امام کا مقام دیا. اگر بہت سارے حفاظ موجود ہیں تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس میں سنتوں کا جاننے والا کون ہے، شریعت اسلامیہ کا جاننے والا زیادہ کون ہے. اگر اس میں بھی سب برابر ہیں تو مزید مختلف اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اصول بنائے، لیکن سب سے پہلا قاعدہ جو لسان نبوت نے طے کیا ہے وہ حافظ ہونا. امامت کے لیے حافظ ہونا. اگر حافظ موجود ہے تو امامت کا مستحق وہ ہے، امامت کا حقدار وہ ہے. اگر کوئی حافظ ہی نہیں ہے تو آپسی مشورے سے جس کو چاہے، جس کے اندر امامت کی جو صلاحیت ہو، جو امامت کا مستحق ہو، جس کے اندر تقوی، طہارت، پاکدامنی ہو، اس کو آگے کیا جائے امامت کے لیے. اسی طریقے سے غزوہ احد کے اندر بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، اور جب شہید ہو گئے شہادت کے بعد اللہ کے نبی نے کفنانے کے بعد پوچھا ان میں حافظ قرآن کون تھے؟ صحابہ کرام اشارہ کرتے اللہ کے نبی حافظ قرآن تھے. اللہ کے نبی لحد میں انہیں سب سے آگے اتارتے.
انہیں قبر کے اندر آگے اتارتے، پہلے اتارتے. یہ حفاظ کا مقام عطا کیا ہے مذہب اسلام نے. لہٰذا بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی فکر پیدا کریں. تو حضرات مساجد کا جو ہے عہد نبوی میں اس طرح سے بہت سارے جو ہے نمایاں کردار ہوا کرتے تھے. اور مسجد کے اندر ایک اور چیز عہد نبوی سے جو ثبوت ملتا ہے مساجد کا کردار میں سے کہ مساجد میں قیدیوں کو بھی باندھا جاتا تھا. بے سہارا لوگوں کا سہارا، مجبوروں کی مدد کا پیغام یہاں سے ملتا ہے. دارالفتاء مسجدیں ہوا کرتی ہیں، دارالقضاء مساجد ہوا کرتے، مدارس یونیورسٹیز مدارس ہوا کرتے. اور یہ قیدیوں کے باندھنے کی بھی جگہیں ہوا کرتی. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا بنو حنیفہ کا سردار حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ گرفتار کر کے لائے گئے، مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا. اللہ اکبر. ایک کافر سردار کو گرفتار کر کے لایا گیا، اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں بدھوایا. آپ اس پر غور کریں، کیا مدینے کے اندر مسجد نبوی کے علاوہ دوسری اور جگہ نہیں تھی جہاں ثمامہ بن اسال کو باندھ دیا جاتا؟ نہیں تھی کیا؟ صرف مسجد نبوی ملی تھی اور دوسری جگہ نہیں تھی؟ اور جگہیں بھی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی جو دور اندیش نگاہیں تھی بہت دور تک دیکھا کرتی تھی. آپ جانتے تھے کہ یہ ثمامہ جو ہے بڑے دانشمند ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، بڑے قابل شخصیت ہیں، یہ قوم کے رہبر ہیں، یہ قوم کے رہنما ہیں، یہ اپنے قبیلے کے جو ہے اغوا ہیں. تو اس لیے یہ جب پنج وقتہ لوگ نمازیوں کو دیکھیں گے، مسلمانوں کی یونٹی کو، مسلمانوں کی اخوت کو، مسلمانوں کے بھائی چارہ کو، مسلمانوں کی اجتماعیت کو دیکھیں گے کہ یہ مسلمان جو ہے کس طرح سے ان کے اندر یونٹی ہوتی ہے، کس طرح قانون کے پابند ہوتے ہیں، ان کے اندر کس طرح سے اکتائیت ہوتی ہے، کس طرح سے اتفاق و اتحاد ہوتا ہے. ایک امام آگے ہوتا ہے، ایک امام کے کہنے پر اللہ اکبر کہتا ہے، مسجد کے سارے لوگ جھک جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتا ہے. ایک اللہ اکبر کے کہنے پر یہ سارے لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جھکتے ہیں. یہ یونٹی دیکھ کر کے ثمامہ متصر ہو گئے، جو متاثر ہو گئے. ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی، اسلام ضرور بھی ضرور قبول کریں گے. اللہ کے نبی نے یہ فکر لے کر کے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. اور باندھنے کے بعد جب بھی نماز کے لیے آتے نکلنے لگتے ہیں، کہتے میں عندک ثمامہ اب بتاؤ کیا حال ہے، تمہارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، بتاؤ. ثمامہ جواب دیتے ان تقتل تقتل الظالمین وان تنعم تنعم علی شاکرین او ان تمن تمن علی شاکرین. حضرت ثمامہ جواب دیتے اللہ کے نبی اگر مجھے ذبح کر دو تو یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا اختیار ہے، میں اس لائق ہوں، میں قتل کر دیا جاؤں، میں جو ہے میری گردن مار دی جائے، لیکن اگر آپ مجھ پر رحم کرتے تو یاد رکھنا آپ کے رحم و کرم کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کا احترام ضرور کروں گا. گویا کہ ثمامہ آپ کے اخلاق سے، مسلمانوں کے کیریکٹر سے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کی یونٹی کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد کو دیکھ کر کے اتنا متاثر ہو گئے تھے کہ ثمامہ اشارہ کر رہے تھے اللہ کے نبی اگر آپ مجھ پر رحم کرتے ہیں تو میں اسلام لاؤں گا. اللہ کے نبی نے حضرت ثمامہ کے اشارے کو سمجھا، کہا ثمامہ کو آزاد کر دو. پہلے دن بھی پوچھا، ثمامہ نے یہی جواب دیا. دوسرے دن بھی نبی نے پوچھا، ثمامہ نے یہی جواب دیا. تیسرے دن بھی نبی نے سوال کیا، ثمامہ نے تیسرے دن بھی یہی جواب دیا. اللہ کے نبی نے کہا ثمامہ کو آزاد کر دو. حضرت ثمامہ کو آزاد کیا گیا. حضرت ثمامہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیچے میں گئے، آپ نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد دوبارہ مسجد نبوی میں آئے، کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد برکت نماز پڑھی اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، یہ اس حوالے سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اور یہ سیرت ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ مساجد کے اندر غیر مسلم آ سکتا ہے، مساجد کے اندر غیر مسلم آ سکتا ہے. اگر کوئی فتویٰ دیتا کوئی مفتی کہ مساجد میں کافر کا آنا حرام ہے تو اس کا فتویٰ بھی باطل ہے اور فتویٰ دینے والا بھی غلط ہے. اگر کافر کا مسجد میں آنا ممنوع ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں کسی بھی کافر کو مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے. آپ کی زندگی کی ایک ایک کڑی، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ قیامت تک آنے والی پوری امت کے لیے اسوہ ہے،
آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. چونکہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, دنیا کے لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, آپ کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اللہ کے نبی نے ثمامہ جو حالت کفر میں تھے, حالت شرک میں تھے, آپ حالت کفر میں ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے ثمامہ کو مسجد نبوی میں بات کر کے پیغام دیا کہ مسجد میں کافر آ سکتا, داخل ہو سکتا, اس کو روکا نہیں جا سکتا, اسے روکا نہیں جا سکتا. آپ نے ابھی جو ہے مہاماری دور میں ہی ایک بہت بڑی شخصیت ہم نے کھوئے ہیں, کیا نام ہے, دکتور عبید الرحمان یا نام اس طرح سے کچھ کر کے تھا, اعظمی تھے, اعظم گڑھ کے تھے. وہ اپنے دوست کے ساتھ, اپنے ایک دوست کے ساتھ, مسلم دوست کے ساتھ وہ نماز کے لیے جا رہے تھے. مسجد میں درس کا اہتمام تھا, بچے تھے, چھوٹے تھے, برہمن سماج کے تھے. اس مسلم دوست کے ساتھ کہا میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ, میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ. اور ان کے ساتھ میں مسجد کے اندر آئے. کسی عالم دین کے زبانی انہوں نے آخرت کا تذکرہ سنا, اور سننے کے بعد وہ اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دیے. اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو ایمان سے بھر دیا, ایمان کے لیے, اسلام کے لیے ان کے دل میں محبت پیدا کر دی. اسلام انہوں نے قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد شروعات ابتدائی دور میں انہوں نے اعظم گڑھ کے اندر جو ہے انہوں نے مکتب کی پڑھائی حاصل کی, اور مکتب کی پڑھائی کرنے کے بعد میں انہوں نے الحمدللہ کافی تعلیمات حاصل کی, اور جو کارنامہ انجام دیے. اپنی زندگی کے اکثر و بیشتر ایام جو ہے سرزمین مدینہ میں انہوں نے گزارے ہیں, اور جو انہوں نے کارنامہ انجام دیے اپنی زندگی میں, برہمن سماج کے ماننے والے تھے. اسلام قبول کرنے کا پیغام ان کو کہاں سے ملا؟ دوستوں کے ساتھ بھٹک رہے تھے, یہ پیغام مسجد نے دیا, مسجد نے دیا. ان کے دل میں اسلام کی محبت مسجد میں پیدا ہوئی. اگر وہ دوست منع کر دیتا کہ میرے ساتھ نہیں جا سکتے, میرے ساتھ نہیں جا سکتے, محروم رہتے اسلام سے. مسجد میں آئے, انہوں نے درس قرآن سنا. درس قرآن سننے کے بعد اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کیا, اور جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا, جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں غالباً 40 جلدوں میں کم و بیش صحیح حدیثوں کو اکٹھا کر دیا. جتنی بھی کتابوں میں جتنی صحیح حدیثیں تھیں انہوں نے یکجا کر دیا, تقریباً 40 جلدوں میں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ان کی عربی کتابیں ہیں اور اردو میں بھی کتابیں ہیں. بہرحال تو کہنا یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے مساجد کے اندر آنا ممنوع نہیں ہے, اسلام میں حرام نہیں ہے. اب تو بہت سارے مفتی ملیں گے جو اس طرح سے نہ جانے کیسے کیسے فتوے ٹھوکتے رہتے ہیں, لیکن یاد رکھنا مسجدوں میں اگر دوستانہ ہے تو ان کو لانا چاہیے. اگر ایسے دروس ہو رہے ہیں مسجدوں کے اندر, اگر درس کا اہتمام ہوتا ہے, کسی بھی مسجد میں اگر حلقے درس ہے, وہاں جو ہے اسلام کے تعلق سے کچھ سکھایا اور بتایا جاتا, تو ایسے غیر مسلم بھائیوں کو, نوجوانوں کو, دوستوں کو لانے کی ضرورت ہے, روکنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام اس کی رغبت دیتا ہے. تو بہرحال عہد نبوی میں جو ہے مسجد کا ایک نمایاں کردار کہ یہاں پر قیدیوں کو بھی باندھا جاتا تھا. اور حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد جو ہے دوسرا کام انجام دیا جو سراہنے کے لائق ہے, کہ سرزمین مدینہ کے اندر یہودی رہا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں یہ شہر مدینہ یہودیوں کا شہر تھا, یہودیوں کی کثرت تھی. یہاں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے رہا کرتے تھے, اور ان کی آپسی خانہ جنگیاں شروع رہتی تھی, دوسروں سے بھی رہتی تھی, آپسی بھی خانہ جنگیاں شروع. اللہ کے نبی مدینہ جانے کے بعد مدینہ کے یہود کو بٹھا کر کے آپس میں کمپرومائز کیا, مفاہمت کیا, مصالحت کی. کہا دیکھو مدینہ تمہارا بھی شہر ہے, ہمارا بھی شہر ہے, ہم دونوں مل کر سرزمین مدینہ کو پرامن شہر بنائیں گے, امن والا شہر بنائیں گے. یہ ہم دونوں کی ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں, جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, اگر اس ملک میں دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں مل کر رہنا چاہیے, نفرت کی شکل میں نہیں, اختلاف کر کے نہیں, دشمنی بغاوت و عداوت کے ساتھ نہیں, محبت کے ساتھ.
چونکہ قرآن ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. عرش والے نے اعلان کیا دنیا کے لوگوں رب العالمین تمہیں ان غیر مسلمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے, ان کے ساتھ انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا. کون سے غیر مسلمین؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, جو تم سے جھگڑتے نہیں ہیں, ولم يخرجوكم من دياركم, جو تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں, تمہارے شہر سے تمہیں نکالتے نہیں ہیں. ان غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا. ان کے ساتھ انصاف والا سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ. رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین, رب العالمین ایسے انصاف پرور لوگوں سے, ایسے حسن سلوک کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. گویا کہ غیروں سے اگر ہم محبت کرتے ہیں, غیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, تو گویا کہ رب العالمین کی محبت کے مستحق بنتے ہیں. تو غیروں کے ساتھ بھی ہمارا مذہب حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے, مدینہ جانے کے بعد دوسرا عظیم کارنامہ انجام دیا. یہودیوں کو بٹھایا, کہا بھائی نہ تم ہمیں ستاؤ گے نہ ہم تمہیں ستائیں گے, تم ہماری مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے, ہم دونوں ایک دوسرے کی کوآپریٹ کریں گے, ایک دوسرے کی حمایت کریں گے. دشمن ہم پر حملہ آور ہوگا تم ہماری دفاع کرنا, دشمن تم پر حملہ آور ہوگا ہم تمہاری دفاع کریں گے. یہ اور بات ہے, ان ملعونوں نے, ان بدبختوں نے قدم قدم پر نبی کی مخالفت کی, قدم قدم پر اپنے حد و پیمان کو توڑا, اپنے وعدوں کو نبھایا نہیں. اس لیے نبی مجبور ہو کر کے مدینہ سے یہودیوں کو خالی کروا دیا, مدینہ سے بھگایا. اگر وہ اپنے وعدوں پر باقی ہوتے, اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک یہودی مدینہ سے نکالے نہیں جاتے. کیونکہ اللہ کے نبی نے مدینہ جانے کے بعد جو دوسرا عظیم کارنامہ انجام دیا, وہ یہودیوں کو بٹھا کر کے سمجھوتا کیا تھا. پتہ یہ چلا کہ ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں, اس گاؤں میں, اس شہر میں, اس بستی میں, اس محلے میں اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی ہے, وہ کسی بھی سماج کا ہو, کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے مشورے کے ساتھ اپنے سماج اور معاشرے کو, اپنے محلوں کو, اپنے شہر کو, اپنے بستیوں کو چلانے کے لیے ایک پلان تیار کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے شہر کو کیسے چلانا چاہیے, ہمیں اپنے گاؤں کو کیسے چلانا چاہیے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو جو ہے ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتا ہے, یہ پیغام دیتا ہے. ہم مسلمانوں میں ایسی یونٹی ہونا چاہیے, ہم مسلمانوں میں ایسی سنگٹھنیں, ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے. لیکن افسوس در افسوس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم محروم ہیں نبی کے سیرت کے اس پہلو پر عمل کرنے سے, قاصر اور عاجز ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مدینہ جانے کے بعد مصالحت کی, سمجھوتا کیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اور تیسرا عظیم کارنامہ جو انجام دیا, جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تھے, ان کے پاس مدینے میں کچھ نہیں تھا, کھانے کے لیے کھانے نہیں تھے, پہننے کے لیے برابر کپڑے نہیں تھے, ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھے, مکانات نہیں تھے. بے شمار مسائل سے, بے شمار مسائل سے گھرے ہوئے تھے. مسائل کا, معاملات کا, مشکلات کا ان صحابہ کرام کے پاس ایک انبار تھا. جب مکے میں تھے تو دولت مند تھے, ثروت کی کمی نہیں تھی, دولت کی کمی نہیں تھی, بڑی مالداری تھی, لیکن اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے خاطر, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے مدینہ میں سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ لٹا دیا. لٹا کر کے مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, خالی ہاتھ, بے نہت تھے, بے سر و سامان. اب اللہ کے نبی نے ان مجبور, نادار, غریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مسائل کے حل کے لیے نہایت ہی پیارا راستہ نکالا, بہترین طریقے سے ان کا حل نکالا. وہ کس طرح؟ اس طرح سے کہ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان اللہ کے نبی نے اخوت و بھائی چارہ قائم کروایا. دوسرے لفظوں میں یوں کہے کہ اللہ کے نبی نے مہاجرین مکہ کو انصار مدینہ کا فیملی ممبر بنا دیا. ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری صحابی کے حوالے کر دیا, اس کی کفالت میں دے دیا کہ فلاں صحابی کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر ہے, فلاں صحابی کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری آپ پر ہے, فلاں صحابی کے رہنے پینے کھانے سہنے تمام چیزوں کے انتظام کی ذمہ داری آپ پر ہے. اس طرح اللہ کے نبی نے جو ہے مدینہ جانے کے بعد ان تمام جو ہے مہاجرین صحابہ کے لیے کھانے پینے رہنے سہنے تمام چیزوں کے انتظام کی ذمہ داری انصار مدینہ پر سونپ دی. اور الحمدللہ
جو قربانیاں انصار مدینہ نے اس موقع پر پیش کی تھی، اثار و قربانی کی ایسے مثالیں تاریخ پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ دنیا کی کوئی تاریخ، کوئی ہسٹری ایسی مثالیں نہیں دکھا سکتی ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مہاجرین مکہ کے اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کر کے مدد کی تھی۔ اللہ کی قسم پوری تاریخ عاجز اور قاصر ہے ایسی مثالیں پیش کرنے سے۔ ایک انصاری صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی میرے پاس 2 باغیچہ ہے، اللہ کے نبی میں ایک باغیچہ اپنے فلاں مہاجر بھائی کو دیتا ہوں۔ ادھر سے دوسرے انصاری صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی میرے پاس 2 پیشہ ہے، 2 بزنس ہے، 2 تجارت ہے، 2 کاروبار ہے، ایک کاروبار میں اپنے فلاں مہاجر بھائی کو دیتا ہوں۔ ادھر سے کوئی آ کر کہتا اللہ کے نبی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، نہایت حسین و جمیل ہیں، میں ان دونوں بیویوں میں سے میرا مہاجر بھائی جس کو پسند کرنا چاہے اس کو پسند کر لے، میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے وہ نکاح پڑھا لے۔ پوری تاریخ جو ہے، پوری تاریخ انسانی ایسی مثالیں نہیں دکھا سکتی، قیامت کی صبح تک اللہ کی قسم نہیں دکھا سکتی۔ انصار مدینہ نے جس طرح دل کھول کر کے صحابہ کرام اور مہاجرین نے اپنی مہاجر بھائیوں کی مدد کی تھی، ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج انشاءاللہ آنے والے وقت میں نشست میں اس پر تذکرہ کریں گے۔ ہمارے پاس جو ہے ایسے بہت سارے غیر مسلم نیو مسلم ہمیں ملیں گے جو بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے، بھٹک رہے، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں، کاروبار کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، ادھر ادھر ایک دوسرے کے خوف سے، ایک دوسرے کی دہشت سے بھٹک رہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس در افسوس، صحابہ کرام نے مہاجرین مکہ کی مدد کس بنیاد پر کی تھی؟ ایمان کی بنیاد پر۔ ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کھلیرے ممیرے چچیرے بھائی تھے، کوئی خونی رشتہ ان کا ان سے نہیں تھا۔ ان کا اگر کوئی رشتہ تھا تو ایمانی رشتہ تھا، اور یاد رکھنا ایمانی رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہوتا ہے، سب سے مضبوط رشتہ ایمان کا ہوتا ہے۔ ایمانی رشتے کی بنیاد پر انصار مدینہ نے صحابہ کرام کی مدد کی تھی، اور آج ہندوستان کا یہ عالم ہے، ہندوستان چھوڑو اپنے شہر آکوٹ کا یہ عالم ہے۔ یہاں کورٹ میں جا کر دیکھیں گے جتنے بھی مقدمات آپ کو مسلمانوں کے نظر آئیں گے ان میں سے تقریباً 70% مقدمے آپسی مقدمے ہیں۔ بھائی بھائی کے خلاف مقدمہ درج کرا رہا، باپ بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کرایا، بیٹا باپ کے خلاف، بیوی شوہر کے خلاف، شوہر بیوی کے خلاف، ماں بیٹی کے خلاف، بیٹی ماں کے خلاف، رشتہ دار رشتہ داروں کے خلاف، ایسے نہ جانے کتنے کیسز، کتنے مقدمات آپ کو کورٹ اور کچہریوں میں نظر آئیں گے، جبکہ ہم آپس کے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے معاملات جب کبھی بگڑے تو ہمیں انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے اخوت اور بھائی چارگی کو یاد کر کے آپسی معاملات کو سلجھا لینا چاہیے، کورٹ اور کچہریوں تک معاملات کو نہیں پہنچنے دینا چاہیے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے نشست میں اس پر جو ہے گفتگو کریں گے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سیرت طیبہ کے جتنے بھی پہلو ہم نے بیان کیے ہیں ان سے جو بھی پیغامات اور دروس ہمیں مل رہے ہیں، اللہ ان تمام پیغامات کو اپنانے کی، ان تمام دروس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور حضرات جو میں نے اعلان کیا شعبہ حفظ قرآن کے تعلق سے، تو جو بھی حضرات، جو بھی والدین جو ہے دلچسپی رکھتے ہوں گے، اپنے بچے کا داخلہ کرانا چاہتے ہوں گے، وہ ابھی مجھ سے آج کے بعد سے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور وقت بہت محدود ہے۔ ہمارے پاس کچھ پہلے سے بچے ہیں جو الحمدللہ حفظ کر رہے ہیں، پہلے سے کچھ الحمدللہ کچھ بچے ایسے ہیں قابل تعریف بچے ہیں، بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ اور دلجمعی کے ساتھ، ثبات کے ساتھ بچے الحمدللہ جو کچھ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اللہ کے فضل سے وہ کچھ بچے ہیں، قابل مبارکباد ہیں بچے، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرما، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں۔ اللہ ان تمام بچوں کو جو قرآن کو یاد کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اے اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت دے، کامیابی دے، رفعت اور بلندی عطا کر، پروردگارہ انہیں رفعت و بلندی کا دنیا میں بھی معراج عطا کر، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین انہیں جو ہے رفعت و بلندی کا، کامیابی کا معراج عطا فرمائے۔ اور مزید دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس نیک کام پر ثابت قدم رکھے۔ اور مزید آپ کو میں رغبت دلاتا ہوں کہ جو بھی بھائی اپنے بچوں کو داخلہ کرانا چاہتے ہیں شعبہ حفظ قرآن میں، وہ مجھ سے رابطہ کریں گے، یا مجیب سر سے رابطہ کریں گے، یا ہمارے ذمہ داروں میں سے کسی سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم کہ آپ ضرور اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو اپنی آخرت کو چمکانے اور بنانے کی فکر بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھنا، جب ہمارے گھر میں، دیکھو میں حافظ بھی نہیں تھا، عالم بھی نہیں تھا، میرے گھر کے تمام دروازوں پر تصاویر
مکہ کی تصویریں، مدینہ کی تصویریں، فلاں بابا کی تصویریں، فلاں بابا کی تصویریں، ہے نا، اور یہ ساری چیزیں ہے نا، مزارات کی تصویریں اور تعویذات لٹکے ہوئے تھے. اور میں جب بھی دروازے کے اندر گھستا تھا گھر کے اندر روم میں تو وہی تصویریں اور وہی تعویذات میں دیکھتا تھا. میرے دل میں بات کھٹکا کرتی تھی، لیکن مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا کیوں. لیکن اللہ رب العالمین نے تھوڑا موڑا علم عطا کیا. اس علم کی برکت سے، اس علم توحید کی برکت سے، اللہ رب العالمین کے فضل سے میں نے خود تعزیہ محرم کے مہینے میں تقریباً 10 دن ہم نے ڈھول اور تاسے میں نے بجائے. اور جب میں ڈھول بجاتا تھا، تاسا، یہ تاسا آتا ہے دو گول گول توے کی طرح سے دو لوہا ہوتے، اس میں تھوڑا پکڑنے والا ہوتا اور اس کو ایسے ایسے کر کے رگڑتے تھے تو جھن جھن کی آواز آتی تھی، ہے نا. کھانا کھانے کے بعد نکلتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، پڑھنا آتا ہی نہیں تھا کیونکہ پڑھا ہی نہیں تھا، جاہل تھا. اور کھانا کھانے کے بعد نکلتا تھا بڑی ذمہ داری کے ساتھ، پابندی کے ساتھ. تقریباً سارے لوگ سونے لگتے تھے، نیندیں آتی تھی، گرنے لگتے تھے، میں سوتا نہیں تھا، پلک بھی نہیں جھپکاتا تھا. بڑی خوشی اور دلچسپی کے ساتھ، ہمت اور لگن کے ساتھ اس کو بجاتا رہتا تھا اور سب کو جگاتا رہتا تھا. محرم کے 10 دن تک میرے گھر کے سامنے چبوترا تھا، وہاں پر تعزیہ رکھے جاتے تھے اور میرا ختنہ بھی اسی تعزیہ کے سامنے کیا گیا تاکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن رب العالمین نے جب علم توحید عطا کیا، علم توحید حاصل کرنے کے بعد، حافظ بننے کے بعد میں سارے خرافات، شرک اور بدعات آپ شرم کی وجہ سے میرے والدین نے تمام چیزیں چھوڑ دیے کہ بیٹا حافظ قرآن اور ہم ڈھول بجائے اور ہم تعزیہ بنائیں، تعزیہ منائیں. یہ ساری چیزیں بہت سیاہ ہے میری ماضی کے داستان. آج بھی سارے رشتہ دار اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں میں سے مجھ کو نکالا، میں نکلا ہوا فلٹر ہو کر کے بھی آیا ہوں. تو بہرحال تو اس کی برکت سے یاد رکھنا، بہت ساری برائیاں جس گھر میں حافظ قرآن اور عالم دین ہو جاتے ہیں ان کے علم کی برکت سے اس گھر میں روشنی آ جاتی ہے. ماں باپ اگر نمازی نہیں ہوتے تو اس بیٹے کی وجہ شرمن لحاظاً نماز پڑھنا شروع کر دیتے اور دھیرے دھیرے ان کے اندر الحمدللہ بہترین اور پاکیزہ نیت اور شوق پیدا ہوتا، جذبہ پیدا ہو جاتا. لہٰذا میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ ہمارے ساتھ دیں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے ہم تمام مسلمانوں کو، اپنے تمام بچوں کو شعبہ حفظ قرآن میں داخلہ کرانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم. لا تذكر لكم تعالى جواد الكريم وملك بالرؤوف الرحيم.